احمد اویس صاحب سے بات کرتے ہیں. احمد اویس صاحب, کچھ دن پہلے یہ جو پنجاب اسمبلی کا جو بائی الیکشن تھا, 17 جولائی کو الیکشن تھا, تو 16 جولائی کو جلیل شرک پوری صاحب جو مسلم لیگ نون کے تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور فیصل نیادی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. تو بڑی ایک عجیب بات تھی کہ جناب یہ دونوں نون لیگ کے ایم پی اے تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور اب پتہ چلا ہے کہ مسعود مجید صاحب جو ہیں وہ ترکی چلے گئے ہیں, اور انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہوا ہے, اور اپریل کے مہینے سے استعفیٰ دیا ہوا ہے. اور مجھے انفارمیشن مل رہی ہے کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ غائب ہیں, اور شاید 22 جولائی کو چیف منسٹر کے الیکشن میں نہیں آئیں گے. تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا, انہوں نے بھی استعفے دلوائے, وہی کام اب مسلم لیگ نون کر رہی ہے, اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں, ہارس ٹریڈنگ؟ دیکھیے, یہ کام تو جو بھی کر رہا ہے وہ اخلاقی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی کسی بھی اعتبار سے اس کو اپروو نہیں کیا جا سکتا, اور یہ غلط کام ہے. جہاں تک ابھی آپ نے بات کی ہے ان کا جلیل شرک پوری صاحب کی بات کی ہے نا, تو وہ ویسے پہلے بھی تنگ تھے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو وہ ایک دفعہ میرے آفس آئے تھے. یہ کم از کم 1 سال پہلے کی بات ہے. اور وہ بہت ساری چیزوں کی بہت ساری ان کی باتیں تھیں, اور کہہ رہے تھے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں, میں یہ نہیں کرتا, وہ الگ بات ہے. لیکن خیر, اس کے علاوہ یہ انداز جو ہے سیاست کا, اگر ہم نے اس کو ختم نہ کیا اور ایک دوسرے پہ سکور وننگ پوزیشن میں چلتے رہے اور ایگوئسٹک بھی زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے, تو میرا خیال میں ہم ایسے خطرناک موڑ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں سے irretrievable سچویشن ہوگی کہ جہاں سے ہم واپس نہیں آ سکیں گے. اور یہ میرا خیال میں یہاں پہ عدالت کو بھی ایک بہت سٹرونگ سٹیپ شاید لینے ہوں. الیکشن کمیشن میرے خیال میں اتنی پارشیلٹی میں ہے کہ اس سے بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ اگر کسی سوسائٹی میں سے قانون کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے جو عدالتوں کے ذریعے ہوتی ہے, اور وہ کمزور پڑ جائے, تو وہ سوسائٹی جو ہے کہتے ہیں اٹ بیکم فری فار آل. اور جو سوسائٹی فری فار آل ہو گئی وہ سب سے خطرناک سوسائٹی ہے. ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. اچھا, ہمیں یہ سب طرف نہیں جا رہے. میں بڑی ادب سے عرض کروں گا, 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں کس پارٹی کے ایم پی ایز کی ویڈیو موجود ہے ان کے سامنے نوٹوں کے ڈھیر رکھے؟ نہیں, لیکن عمران خان نے ان کے خلاف کارروائی کی. سنیے نا, اب یہ بکاؤ مال جو ہے وہ سارا پی ٹی آئی کے اندر ہی ہے. یہ بھی تو سوال ہے نا کہ سارا کچھ اس کے اندر ہے. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. یہ شرک پوری صاحب اور ان کے ساتھ 4 اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تھے جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے بنی گالا. لیکن آپ نے ان کو دوبارہ گلے لگا لیا نا, ان لوٹوں کو گلے لگا لیا آپ نے. وہ لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہیں جی. اچھا, اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو ویڈیو ہے جو آئی ہے شرک پوری صاحب کی آڈیو آئی ہے, اس کے ہم کیا حساب لگائیں گے؟ وہ زرداری صاحب نے پیسے دیے شرک پوری صاحب. عطا تارڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر جلیل شرک پوری صاحب واپس آ گئے تو ہم ان کو گلے لگا لیں گے. آج تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہمارے مینڈیٹ پر ہے نا جی. اچھا, آپ بات مکمل کر لیں احمد اویس صاحب. اگر ان کو کسی نے خریدنے کی کوشش کیا, کیا جلیل شرک پوری کو زرداری صاحب نے پیسے دیے؟ میں کہیں سے بھی کوئی ایویڈنس نہیں, لیکن زرداری صاحب کا نام لے کر یہ کہہ دینا کہ جی کے پی میں بھی ان کے لوگ بکیں, پنجاب میں بھی ان کے لوگ بکیں, یہی لوگ پنجاب میں ہمارے بندے بھی خریدیں, اب الزام لگا رہے ہیں. احمد اویس صاحب بات مکمل. میرا خیال, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا, ابھی ہر خرید و فروخت کے اوپر زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر نون لیگ کا ایک پروجیکٹ ہے یا وہ ایک کام کر رہے ہیں تو زرداری صاحب ان کے لیے کیوں پیسے دیں گے؟ سمجھ نہیں آتی مجھے. لاجک کو اٹ ڈزنٹ اپیل ٹو لاجک. لیکن بہرحال بات تو جیسے بھی چل رہی ہے, کوسچن تو یہ ہے کہ یہ پیسے کا لین دین جو ہے الیکشن کے معاملے میں, حکومتوں کو تبدیل کرنے میں, حکومتوں کو گرانے کے لیے, یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کھیل کھیلا گیا نا جی. اب ایسا 2018 میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنوانے کے لیے ان کے 155 لوگ تھے, ہمارے 166 لوگ تھے, لیکن یہ کھیل کھیلا گیا. اس کی معافی کیسے دے دی جائے؟ میں پھر دہرا دوں کہ 17 جولائی کو صرف 5% سیٹوں پر الیکشن ہوتا, 95% وہی وہ بھیانک بندوبست ہے. تو آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا. جی نہیں, میں اویس صاحب اور زبیر صاحب ہم اس پر متفق ہیں کہ سیاست میں پیسے کا جو لین دین ہے, اس پہ جو خریدی جاتی ہیں وفاداریاں, وہ غلط کام ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اب اویس صاحب سے پوچھ تو لوں نا, اویس صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں خرم صاحب کے وفاداریاں نہیں خریدنی چاہیے؟
वो वफादारी तो नहीं होती ना, जो पैसे पे जिसकी बुनियाद पैसा है वो वफादारी तो नहीं है, वो जमीर फरोशी है। वो तो देखिए ना, वो तो आप एक तवाइफ की खूबसूरत नजर से देखती है। नहीं वैसे तवाइफ को इंतहाई बड़ा जुर्म है। तवाइफ जो है वो तवाइफ अपना जिस्म बेचती है, जमीर तो नहीं ना बेचती। मेरा ख्याल है तवाइफ तो बेहतर और होती है जमीर फरोश से, तवाइफ बेहतर होती है। ये इंटेलेक्चुअल डोनेस्टी, ये देखिए ना, यहाँ पे तो दो डिसऑनेस्टी इकट्ठी हो गई है, एक मॉनेटरी और एक इंटेलेक्चुअल। मैं जरा जुबैर साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। जुबैर साहब, आप छोड़ दें, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, जस्ट एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या करे? यार देखिए, एक बात है ना, अभी तो फिलहाल ये जो जिन हरबों से ये छांगा मांगा की जगह, अब देखे पैसा इतना ज्यादा आ गया सियासत में कि पहले छांगे मांगे बिचारों को लेके जाते थे, अब तुर्की लेके जा रहे हैं। आप सोचिए कि कितना पैसा कमाया गया है, जो अगर ये पैसा अगर ये हराम का होगा, वरना अपने पैसे को ये पैसा अगर आप स्टेट बैंक को दे दें, हाँ देखिए, और बजट को दे दें। बात ये है कि अभी ये पता नहीं किसने तारीख बना दी कि उस तारीख को इलेक्शन होगा। चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कहे कि ये फैसला हम करेंगे, और ये फैसला जो है ये उस दिन इलेक्शन होगा जब तमाम मेंबरान मौजूद हों और वो अपने पार्टी की जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताई हुई जो लॉयल्टीज हैं उसके मुताबिक वोट डालें। देखे ना, ये कोई मुश्किल काम अच्छा, तो ये नहीं जो है। आपकी जो तजवीज है, ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा अहमद अवैस साहब, ये जो तजवीज है जुबैर साहब की कि इलेक्शन उस दिन हो जिस दिन तमाम एमपीएस हाउस में मौजूद हो, क्या ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुरुस्त है तजवीज? नहीं, देखिए, लीगल तो असल में ये तो कि एक रन ऑफ इलेक्शन हो रहा है ना, कि यहाँ तो जितने बैठे होंगे उनकी मेजॉरिटी काउंट की जाएगी, जो इसका पोजीशन है। लेकिन जो इनकी तजवीज है, लेकिन जो इनकी तजवीज है वो बड़ी अच्छी तजवीज है, और वो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले सकती है, और वो कम से कम इस मामले को देखें कि ये इलेक्शन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है नहीं। आईन पाकिस्तान से आगे सवाल ये कि एंश्योर करना जाते भी नहीं जाना चाहिए। गैर हाजिर अरकान असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं एक बात नहीं जी, गैर हाजिर के सवाल ये है कि ये तो वो गैर हाजिर हैं, ये वो उठाए गए हैं, ये तो हेबियस कॉर्पस पिटीशन हाई कोर्ट में आनी चाहिए। अच्छा। वहां से पता लगेगा कि कौन कैसा गया और कौन आया। जल्दी से ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। गैर आईनी काम आईन से आगे नहीं जाना चाहिए। जब गलत काम होते हैं तो आईन से आगे जाते हैं, और जब हम कह रहे हैं कि अच्छा काम हो तो वहां पर इस बात का फैसला कौन करेगा?